اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ میری اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری یہ ٹوٹی پھوٹی معروضات پسند ہیں تو براہ کرم فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ ہمیں سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو اس جانب قائل کیجئے۔ ناظرین، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 صوبوں میں حکومتیں وجود میں آ چکی ہیں، اور وفاق میں وزیر اعظم صاحب جو نامنیٹ کیے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب، وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بہت بےتاب نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کانٹوں کے بستر کا انتخاب خود کیا ہے، اور وہ اس کو شاید پھولوں کی سیج سمجھ کر رہے تھے، لیکن میری ابتدائی اطلاع یہ ہے کہ جو ہی انہیں بالکل ایک کیجول قسم کے انفارمل قسم کی میٹنگ میں ملک کے مالی حالات کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے، اور وہ خاصے پریشان نظر آ رہے تھے، اور گھنٹہ بھر وہ کسی سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھے وہ بریفنگ لینے کے بعد۔ اور میرے ذہن میں لامحالہ ایک وہ بات آ گئی کہ شوہر نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ بادشاہ وقت نے حکم دیا ہے کہ دوسری شادی نہ کرنے والے کا سر قلم کر دیا جائے پوری سلطنت میں۔ تو بیوی نے کہا کہ مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے لیے چن لیا ہے۔ تو جناب علی، یہ جو بھی ہے آپ نے اس راستے کا انتخاب خود کیا ہے، اور اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ بدنامی کمائی ہے، بلکہ اپنی پوری جماعت کی ساکھ جو بہرحال کئی دہائیوں پر محیط تھی وہ داؤ پہ لگا دی ہے۔ اب اس کا مزہ بھی آپ خود چکھیں۔ ناظرین، اس خادم نے پچھلے ویلاگ میں اور اس سے پچھلے ویلاگ میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، وہ آپ آج اور کل وہ سچ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے گزشتہ روز کے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ 10 مزید حلقے پی ٹی آئی سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان پر کم از کم 4 حلقوں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے، وہ مسترد شدہ جو ووٹ ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ 8 تاریخ کو جو مسترد شدہ ووٹ تھے وہ تھے 7808، وہ اچانک 18 دن بعد یعنی بوریوں میں پڑے مسترد شدہ ووٹ جو ہیں وہ 20,000 21,000 22,000 تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ چوہوں نے ٹک لیے ہیں ووٹ، وہ مرغیوں نے ٹھونگے مارے ہیں، یا بوریوں کے اندر سے ہی کوئی موریں نکلی ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں پہ دوبارہ یعنی ڈبل سٹیمپنگ ہو گئی ہے۔ ابھی تک یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ایک پہلے ہی مضحکہ خیز الیکشن کو مزید مضحکہ خیز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اور میں نے کل اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے مزید کمفرٹیبل میجورٹی دی جائے، اور انہوں نے ہی یہ 10-15 سیٹوں کی فرمائش کی تھی، جن میں سے اب 3-4 سیٹیں آج یا کل اناؤنس کر دی جائیں گی، یعنی پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے جن فارم 45 47 48 49 جتنے بھی فارم ہیں سارے ان کے پاس ہیں، باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے ان کو فاتح ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ ان کے منہ سے فتح چھین کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جھولی میں ڈالی جا رہی ہے، انتہائی بھونڈے انداز میں، انتہائی مضحکہ خیز انداز میں۔ اور اس کھیل میں، اس ریس میں بجائے شامل ہونے کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہ بے چین اور بےتاب نظر آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس جو ایک عقل مند ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو سمجھدار ایلیمنٹ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں، وہ ایسے موقع پہ اپنی آواز بلند کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے لالچ ہے، یہ اس میں کئی لوگ اور بھی شامل ہو گئے
جو 10-10 ہزار ووٹوں سے ہارے تھے، اب وہ بھی درخواستیں دے رہے ہیں اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ 10-15 والا داؤ لگ رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا جائے، بجائے یہ کرنے کے کہ ہم اس گندے کھیل میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو وہ باقاعدہ اب سفارشیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کھیل کا حصہ بنا لیا جائے۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک انتہائی جو نکما شخص ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا پہلے کام کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا، سستی کا راج تھا، کاہلی میرے اوپر چھائی رہتی تھی، پھر میں نے اچانک محنتی لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع کر دیا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہتا اب ان کا بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ نون لیگ کے ارکان میں جب سے یہ بیماری آئی ہے فرمائشی فتح کی، تو بجائے یہ کہ وہ باقیوں کو منع کرے، وہ خود بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے، جن کا ہم اکثر و بیشتر بہت محبت اور پیار سے ذکر کرتے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو گزشتہ روز پہلے تو جب منتخب ہو رہی تھیں مریم صاحبہ، تو اس وقت اسمبلی ہال کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ ہائے، یہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہے جو وقت کے، اب میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، سخت لفظ ہو جائے گا، مطلب کیا تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ ان کو اسمبلی ہال کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، ان کو باہر گیٹ پہ روک لیا گیا، کم و بیش 20-25 منٹ تک ان کو گیٹ پہ روکا گیا، پھر اس کو رانا ثناء اللہ صاحب کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ اس کے بعد گورنر ہاؤس میں سیم یہی عمل دہرایا گیا کہ ان کو گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ روک لیا گیا۔ ایس پی سیکورٹی نے جب انہوں نے رابطہ کیا ایس پی سیکورٹی سے، انہوں نے لسٹ دیکھ کے کہا کہ حضور والا آپ کا تو نام ہی شامل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے منت سماجت کی اور شہباز شریف صاحب کے نام ایک چٹ بھیجی، جو اندر شہباز شریف صاحب تک جب پہنچی تو شہباز شریف نے بادل نخواستہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے جو ہے کہ اچھا چلو بلا لو اندر، اور وہ اس وقت تک جو ہے تقریب شروع ہو چکی تھی، بلکہ شاید ختم ہونے کے قریب تھی، جب ان کو اندر جانے کی اجازت ملی محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ ایک اور ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ابھی اقتدار کے ابتدائی دن بھی شروع نہیں ہوئے، یہ کہنا چاہیے ابتدائی دن بھی نہیں آئے، اور یہ اختلافات شروع ہو چکے ہیں کہ ادھر رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل آباد میں اتنے برے حالات میں جب ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے، تو مبینہ طور پہ بعض لوگ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ رانا صاحب نے پی ایچ اے کے لیے بھی اور ایف ڈی اے کی سربراہی کے لیے بھی ہم سے کچھ طلب کیا ہے، اور ہم نے جواب میں یہ کہا ہے کہ حضور والا آپ کا تو ابھی آپ خود نہیں پتہ کہ آپ نے کہاں آنا ہے کہاں نہیں ہے، دور دور تک آپ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے، تو ہم آپ کو یہ کیوں یہ دیں، آپ پر نوازش کریں اور اس عہدے کے لیے ہم۔ دوسری بات یہ کہ جناب علی یہ جو ہمارے جاوید لطیف صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر نئے سیٹ اپ میں کسی بھی طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو ایڈجسٹ کیا گیا یا ان کو انٹری ان کی دلائی گئی تو پھر میں اس سسٹم کا حصہ نہیں رہوں گا، اور وہ پہلے بھی اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے، ان کو بھی اسی طرح ہی کارنر کیا گیا ہوا ہے جس طرح رانا ثناء اللہ کو، تو خالد لطیف صاحب کو بھی جاوید لطیف صاحب کو بھی اسی طرح ہی کارنر کیا ہوا ہے کئی دن سے، وہ بھی آپ کو منظر عام سے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پھر بھی باز نہیں آ رہے، ایک طرف وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب سابق جو نون لیگ کے ایک وفاقی وزیر تھے، ان کے ذریعے بار بار یہ نواز شریف صاحب تک بات پہنچا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے سینٹ میں لائیں اور پھر مجھے وزارت داخلہ میرے حوالے کریں، لیکن اسی بات پہ غالباً جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب سیخ پا نظر آ رہے ہیں، اور وہ کسی طور بھی رانا ثناء اللہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے کل آپ کو یہ بتائی تھی کہ
مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات بھی اپنے والد صاحب سے پوچھ کے تو پھر اس پہ عمل کر رہی تھیں، اور نواز شریف صاحب ان کو یہ جواب دے رہے تھے کہ بیٹا ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو آپ کے حوالے کیا ہوا ہے، آپ ڈار صاحب سے رہنمائی لیں۔ تو آج اس خبر کی تصدیق انہوں نے خود بھی کر دی ہے کہ میں مسلسل ہدایات لے رہی ہوں نواز شریف صاحب سے۔ اب یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے، لیکن اس وقت وہ الیکٹڈ نمائندوں کے ارد گرد کے حصار میں نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ بعض جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں انہی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، انہی سے مشاورت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ اچھا، ایک اور اختلافی موضوع جو بن گیا ہے وہ ہے پروٹوکول کی دوڑ، اور اعلیٰ سے اعلیٰ وزارت حاصل کرنے کے لیے، بلکہ معاملہ جو ہے جو جب بھی نئی اسمبلی بنتی ہے تو پارلیمنٹ لاجز میں اچھے سے اچھا کمرہ حاصل کرنا، اس کے لیے بھی دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ہو چکی ہے کہ اسلام آباد میں پورے تمطراق کے ساتھ انٹری ڈالی جائے، اور اس کے لیے بھی نون لیگ کے ارکان جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب، نامزد وزیر اعظم صاحب کو بھی انوالو کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی سفارش رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ مزید کتنا پروٹوکول چاہتے ہیں۔ ایک وزیر جو ہے وہ اپنے پروٹوکول سے بڑھ کے کتنا پروٹوکول چاہتا ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مشہور بات ہے اور سچا واقعہ ہے یہ، پطرس بخاری صاحب جب گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے تو وہ اپنے کام میں مصروف تھے، تو ایک صاحب تشریف لائے تو انہوں نے السلام علیکم کا کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کے کہا کہ جی آپ بیٹھیں، کرسی پہ بیٹھیں۔ تو وہ جو سامنے والے شخص تھا اس نے کہا جی میں ڈپٹی کمشنر لاہور ہوں، تو انہوں نے نیچے منہ کر کے کہا اچھا پھر 2 کرسیوں پہ بیٹھ جائیں۔ بھائی جان اب آپ کو مزید کتنا پروٹوکول چاہیے؟ آپ 2 کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، پھر اگر آپ اس سے زیادہ پروٹوکول چاہتے ہیں، جس وزیر کو جتنا پروٹوکول مل رہا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، آپ اس سے زیادہ کس طرح حاصل کر لیں گے؟ اور بظاہر جو ان کا پلان ہے وہ یہی ہے کہ یہ شروع میں کہیں گے کہ جی ہم بہت رکھیں گے، کم رکھیں گے، وزارتوں کا کابینہ کا حجم بہت کم رکھیں گے، لیکن سب کچھ طے ہے، سب ترتیب سے ابھی سے ہی سوچ لیا گیا ہے، لکھ لیا گیا ہے کہ کچھ دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو کون سی وزارتیں دینی ہیں جو ابھی تک ہاں نہیں ہم نے نہیں لینی، انہوں نے اور نون لیگ نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ بات طے پا چکی ہے کہ کتنے دن بعد کون سی وزارت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینی ہے، اور پھر 3 مرحلوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور کم و بیش جو ہے جو جب ریکارڈ قائم کیے تھے شہباز شریف صاحب نے بڑی کابینہ کے، میرا خیال ہے کہ اس ریکارڈ کو توڑے بنا اگر یہ حکومت جو ہے یہ 3-4 ماہ تک چلتی ہوئی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو پھر یہ 3-4 ماہ بھی اس پچھلے ریکارڈ کو توڑے بغیر نظر نہیں آئے گی، یعنی یہ کوئی میرا خیال ہے 55 رکنی یا 56 رکنی کابینہ بنے گی، تو یہ چند 2-4 مہینے نکال پائیں گے، جس کی کہ مجھے قطعی طور پہ کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ناظرین ایک اور بات جو آج کل بہت زور و شور سے تمام ذرائع ابلاغ پر نون لیگ کے حامی گلا پھاڑ کے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش، اس دھاندلی کو نہیں، اس دھاندلے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 2018 میں لاڈلے کے ساتھ یہی کیا گیا تھا۔ میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ کو حضور والا، میں پورے اپنے ویورز سے بھی پوچھتا ہوں، نون لیگ سے بھی پوچھتا ہوں، جو سیاست سے تھوڑی سی بھی شد بدھ رکھتا ہے اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا 2018 میں نون لیگ کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا تھا جو 2024 میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی کے کہیں کسی شہر میں بھی بینر لگانے تک کی اجازت نہیں تھی، ایک دن بینر لگتا تھا اگلے دن اتار دیا جاتا تھا، اور کوئی اس پہ احتجاج کی اجازت بھی نہیں تھی کہ ہمیں تشہیر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سینٹ کی رپورٹ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، 2018 کے بارے میں یہ سینٹ کی رپورٹ ہے کہ نون لیگ نے 2018 کے الیکشن میں تشہیری مہم پہ، تشہیر پہ 15.7 ارب روپے لگائے تھے،
15.7 ارب روپے خرچ کیے تھے، اور آج عالم آپ کے سامنے ہے 2024 میں جس طرح. کیا آپ کے جلسے جلوس کہیں پر بھی منع کیے گئے تھے پاکستان بھر میں؟ کیا آپ کے امیدواروں کو، آپ کے تجویز کنندگان کو، آپ کے تائید کنندگان کو بھی اسی طرح اٹھایا گیا تھا جس طرح پی ٹی آئی والوں کو 2024 میں اٹھایا گیا ہے؟ ایسا نہ کریں. دیکھیں میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اس دور میں بھی ایک واضح ٹلٹ تھا، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، اس وقت ایک ٹلٹ تھا ٹورڈز پی ٹی آئی، لیکن وہ ٹلٹ کتنا تھا؟ وہ مقابلہ اس وقت اگر نہ بھی دھاندلی ہوتی تو بھی پی ٹی آئی نے وہ الیکشن جیت جانا تھا. ٹھیک ہے، تو چلے اگر نہیں بھی جیتتی تو مقابلے کی یعنی ٹکر کا مقابلہ تھا، کانٹے کا مقابلہ تھا اس وقت. حضور والا اب بچہ جانتا ہے کہ 2024 میں 20 کا 80% کے ساتھ مقابلہ تھا. اس لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن 20 دن گزر جانے کے بعد بھی آج بھی آپ کو دھاندلی کرنا پڑ رہی ہے، اور فرمائشی پروگراموں کے تحت جو ہے وہ آپ کا اطمینان جو ہے آپ حاصل نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت، اس کو کسی اور کھیل کے ساتھ، ماضی کے ساتھ اس کا موازنہ کرنے کی بجائے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حالات کو بہتر بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس پارٹی کو اور جس پارٹی کے قائد کو جس کے نام پر ووٹ ملے اس سے کسی نہ کسی طرح اس سے بات کی جائے، اس کے اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے، دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تسلیم کیا جائے، اور وہ ہے کہ ایٹ لیسٹ فارم 45 کے مطابق جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو ان کی فتح سے محروم نہ کیا جائے. اور ناظرین چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم غلط کو غلط کہہ بھی نہیں سکتے تو ہم غلامی کے نچلے ترین درجے پہ ہیں، اور اگر ہم غلط کو غلط سمجھ بھی نہیں سکتے تو پھر ہم جہالت کے نچلے ترین درجے پہ ہیں. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.